السلام علیکم کلاس، یقین ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 3rd آن لائن لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سبجیکٹ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ۔ میں سید حیدر منظور، آپ لوگوں کا کورس انسٹرکٹر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 2 ٹاپکس کور کریں گے۔ فرسٹ ون از فیز ایسٹیمیٹنگ اینڈ سیکنڈ ون از لیول آف ڈیٹیل۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے میکرو ایسٹیمیشن اور مائکرو ایسٹیمیشن اسٹڈی کیا تھا۔ یہ اس کے بعد ایک 3rd ٹرم ہے فیز ایسٹیمیٹنگ کی، جس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ فیز ایسٹیمیٹنگ یہ اپروچ ہوتی کیا ہے؟ فیز ایسٹیمیٹنگ اپروچ ٹاپ ڈاؤن ایسٹیمیٹس مینس کہ میکرو ایسٹیمیشن کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں فیز وائز کوئی بھی ایک پروجیکٹ ہے اس کے فیز وائز اس کے ایسٹیمیشن کو آپ ڈیفائن کرتے جاتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے فیز ایسٹیمیشن کی؟ کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ ایسٹیمیشن کے تھرو نہیں کر سکتے۔ اس میں انسرٹینٹی ہوتی ہے اس کے ڈیزائن سے متعلق یا فائنل پروڈکٹ کے متعلق۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا جب آپ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کا فائنل ڈیزائن کیا بنے گا، فائنل پروڈکٹ کیا سامنے آئے گی، اس لیے آپ فیز ایسٹیمیٹنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہر فیز کی علیحدہ سے ایک ڈیمانڈ ہے، ہر فیز اپنی ڈیمانڈنگ ریکوائرمنٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو اس جیسے پروجیکٹس کے لیے ہم لوگ فیز ایسٹیمیٹنگ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہ فیز ایسٹیمیٹنگ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ایگزسٹنس موجود ہے ورلڈ میں۔ نارملی بہت بڑی بڑی جو میگا بلڈنگز ہوتی ہیں، اسکائی اسکیپرز، آئی ٹی میں، ایروسپیس پروجیکٹس اور ٹیکنالوجی میں اور نیو ٹیکنالوجی میں آپ فیز ایسٹیمیٹنگ کے تھرو کاسٹ اور ٹائم کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ In these projects phase اور لائف ایسٹیمیٹنگ از frequently used۔ تو آپ اس کو فیز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو لائف بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کو آپ نے 5 فیزز یا 5 سال میں اگر آپ اس کی ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں تو آپ ایئر بائی ایئر اس کو فیز کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں، اگر آپ سرچ کریں گوگل پر تو آپ کو مل جائے گا کہ جن کی جو بنیادیں ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں، نیچے کی جو منازل ہیں کسی بہت بڑی بلڈنگ کی، اس کا سٹرکچر اور اس کا ڈیزائن اگر کمپلیٹ ہے تو وہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر سے کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سے ابھی جو اوپر والی بلڈنگ کا منزلیں ہیں یا اس کا سٹرکچر ہے یا ڈیزائن ہے وہ بھی بن رہا ہوتا ہے۔ تو بہت ریئر ہوتا ہے، اس طرح کی بلڈنگز بہت کم بنتی ہیں۔ ایروسپیس ٹیکنالوجی میں اور بہت ساری اور نیو ٹیکنالوجی میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو پروڈکٹ سامنے آئے گی ایگزیکٹلی وہ ہے کیا، لیکن آپ فیز بائی فیز اس پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے جی، فیز ایسٹیمیٹنگ ہم یوز کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس انیونیل اماؤنٹ آف انسرٹینٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم سرٹن نہیں ہوتے پر کسی بھی پروجیکٹ کے ڈیزائن، سٹرکچر اور ادر ڈیٹیلز کے بارے میں، اور ہمیں اس کے ٹائم اور کاسٹ کو ایکوریٹ میئر نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم فیز ایسٹیمیشن کی طرف جاتے ہیں۔ فیز ایسٹیمیٹنگ یوزز اے ٹو ایسٹیمیٹ سسٹم اوور دا لائف آف دا پروجیکٹ۔ ٹو ایسٹیمیشن سسٹم سے مراد یہ ہے کہ یہ مائکرو اور میکرو، ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ دونوں طرح کی اپروچز یوز کرتے ہیں۔ جس فیز کو پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کی آپ کو ڈیٹیل یعنی کہ مائکرو ایسٹیمیشن کرتے ہیں، اور جو باقی پورا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی آپ صرف میکرو ایسٹیمیشن کر کے اور اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بات 3rd پوائنٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ ڈیٹیل ایسٹیمیٹ از ڈیولپڈ فار دا امیڈیٹ فیز اینڈ میکرو ایسٹیمیٹ از میڈ فار دا ریمیننگ فیز آف دا پروجیکٹ۔ فیز ایسٹیمیٹنگ is preferred by those working on projects where the final product is not known and the uncertainty is very large۔ اگزامپل کے طور پہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ وائرلیس فون اور کمپیوٹر کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس فیز پر the commitment of the cost and the schedule is only necessary over the next phase of the project, and commitment to unrealistic future schedule and cost based on poor information is avoided۔ اگر آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ کتنا ٹائم اور کتنی کاسٹ لگے گی اس انٹیگریشن میں، تو جب تک یہ انٹیگریشن کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ نیکسٹ فیز کے صرف میکرو ایسٹیمیشن کریں، مائکرو ایسٹیمیشن نہ کریں، تاکہ ٹائم اور کاسٹ، ان ریئلسٹک ٹائم اور کاسٹ یا ایررز جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اوائڈ کیا جا سکے۔ اور نارملی
فیز ایسٹیمیشن کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس میں ہر فیز کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ فیز کی ڈیٹیل ایسٹیمیشن کی جا سکتی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دو ٹاپکس کور کریں گے۔ فرسٹ ون از فیز ایسٹیمیٹنگ اینڈ سیکنڈ ون از لیول آف ڈیٹیل۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے میکرو ایسٹیمیشن اور مائکرو ایسٹیمیشن اسٹڈی کیا تھا۔ یہ اس کے بعد ایک تھرڈ ٹرم ہے فیز ایسٹیمیٹنگ کی، جس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ فیز ایسٹیمیٹنگ کی اسی جو لاسٹ فگر ہے اسے ڈیفائن کیا گیا کہ سب سے پہلے پروجیکٹ کی نیڈ کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے مائکرو ایسٹیمیٹ کے تھرو، اور جیسے ہی مائکرو ایسٹیمیٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ڈیوریشن اور کاسٹ کا انالیسس کیا جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے۔ اس طرح جب ڈیٹیل ایسٹیمیٹ بن جاتا ہے تو اسپیسیفیکیشن کا میکرو ایسٹیمیٹ بنا کے ریمائنڈر پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب نیکسٹ اسٹیج پر آتا ہے تو اسپیسیفیکیشنز کے بعد ڈیزائن پر کام شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پچھلا جو فیز ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے، نیکسٹ فیز کی مائکرو ایسٹیمیشن شروع کر دی جاتی ہے۔ ہر فیز اپنے ایررز کو اسی وقت میٹیگیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک فیز میں کچھ ایررز آئی تھیں تو وہ ایررز نیکسٹ فیز جو ہے اس کے اندر ایڈجسٹیبل ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے پروجیکٹ میں جو کچھ بڑی چینجز اگر آپ نے کرنی ہو تو وہ ساتھ کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ آدھا پروجیکٹ یا 70% کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور پھر آپ کو جا کے پتہ چلے کہ نہیں کچھ ایشوز یا پرابلمز اکر ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اب اس پروجیکٹ کو اس طرح کمپلیٹ کرنا مشکل ہے، جس سے ٹائم اور کاسٹ بڑھ سکتی ہے۔ تو فیز ایسٹیمیشن میں یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ ہر ایک فیز کے بعد ری کنسیڈر کر سکتے ہیں نیکسٹ فیز کی کمپلیشن سٹیج کو۔ اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں تو دو کمپنیاں، ایک برکس اینڈ مورٹر ہے جو روڈز وغیرہ بناتی ہے، اور دوسری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے۔ تو اگر ہم اس کی ٹائم اینڈ کاسٹ کی ایسٹیمیشن دیکھیں تو کنسیپچل سٹیج میں جو روڈز بنانے والی کمپنی ہے +60% چانسز ہیں کہ ایرر ہو، یعنی کہ ایکچوئل میں سے آپ زیادہ کاسٹ اور ٹائم کا ایسٹیمیٹ کریں 60%، لیکن مائنس میں جو ہے وہ 30% ہے، 60% پلس سے لے کے -30% تک۔ لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پروجیکٹ ویری کیا، پروجیکٹ چینج ہوا، پروجیکٹ کی نیچر چینج ہوئی، اور پروجیکٹ کی نیچر چینج ہوتے ہی جو پلس کا فگر تھا وہ 60% سے 200% ہو گیا۔ مینز روڈ بنانے والی کمپنی جس کے ابھی ڈیزائن وغیرہ کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ فیز ایسٹیمیشن کی طرف جا رہی ہے اور وہ ایسٹیمیٹ ایکوریسی چاہتی ہے تو وہ 60% رکھتی ہے میکسیمم، اور مائنس میں 30%۔ لیکن وہیں پہ ہی دوسری طرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی +200% ٹو -30%۔ اس طرح ڈیلیوریبل ڈیفائنڈ میں جو روڈز بنانے والی کمپنی ہے وہ 30% سے -15%، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی یہاں پہ بھی 100% رکھ رہی ہے کہ اگر ہم جو ایکچوئل ہماری کاسٹ اور ٹائم لگے گا اگر ہم اس سے بڑھتے ہیں تو 100%، اگر 10 دن لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے 20 دن لگیں، میکسیمم ٹائم وہ یہ رکھیں گے، اور منیمم -15%۔ اسی طرح ورک پیکیجز کی ڈیفینیشن کے لیے جو برکس اینڈ مورٹر کمپنی ہے وہ 15% پلس سے لے کے -15% تک، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی یہاں پہ بھی 50% پلس سے -5% کی طرف جا رہی ہے۔
اب ہم اگر صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کی بات کریں تو جو آپ نے ایسٹیمیٹ ٹائم اور کاسٹ کا کیا ہوا ہے اس میں اگر کچھ چینجنگز آتی ہیں یا ایرر آتا ہے تو 200% ایک فرسٹ اسٹیج پر آ سکتا ہے کہ آپ زیادہ رکھ لیں یا -30% یہ اتنی کم رکھیں. اسی طرح سیکنڈ فیز میں 100% ٹو -15% اینڈ تھرڈ فیز میں 50% ٹو -5%. یہ جو ایکوریسی ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے میکسیمم ٹائم میں اور منیمم ٹائم میں، میکسیمم کاسٹ میں اور جتنی بچت آپ کر سکتے ہیں ایکچوئل میں، وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو ایررز ہوتے ہیں ان ایررز کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. اور اسٹیک ہولڈرز یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو ایسٹیمیشن ہوتی ہے یہ ان کو پروجیکٹ کے لیے ریسورسز اکٹھے کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے. فیز ایسٹیمیشن کے اندر ہی ایک اور پوائنٹ ہے جی ایسٹیمیٹ ایکوریسی، کہ آپ کی جو ایسٹیمیشن ہے وہ ایکوریٹ ہو، ایرر کے چانسز منیمم ہو. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے چھوٹے ورک پیکیجز آپ بنائیں گے، دا اسمالر دا ایلیمنٹ آف ورک پیکیج دا مور ایکوریٹ دا اوور آل ایسٹیمیٹ. اگر آپ بڑے ورک پیکیجز بنائیں گے تو اس میں جو ڈفرینسز کریٹ ہوں گے جو ایسٹیمیشن آپ نے لگائی ہے، کیونکہ پروجیکٹ کے ڈیزائن اور ادر تھنگز ابھی انسرٹن ہے، اس میں نہیں پتہ، تو جتنے بڑے ہوں گے اتنے ڈفرینسز بھی بڑے ہوں گے. تو ان ڈفرینسز کو کم کرنے کے لیے آپ اسمالر ورک پیکیجز بناتے ہیں. دا ایکسٹینٹ آف دا امپروومنٹ ویریز بائی ٹائپ آف دا پروجیکٹ. اب پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے کہ کس طرح کے ورک پیکیجز ہوں اور کس طرح کی امپروومنٹس ہونی چاہیے. ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جو اس کو شو کر رہا ہے تاکہ ہم ایسٹیمیٹ ایکوریسی کو مینٹین کر پائیں. اس کی ایگزامپل نیکسٹ سلائیڈ میں ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے جی لیول آف ڈیٹیل، کہ ہر لیول پہ کیا ڈیٹیل، کیا انفارمیشن مینجمنٹ کے پاس ہو. اگر ہم بات کریں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی تو اس میں ہر ایک اسٹرکچر یا ہر ایک ورک پیکیجز پر افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ریکوائرڈ جو لیول ہے انفارمیشن کا یا ڈیٹیلز کا وہ پتہ ہونا چاہیے. اب جو لیول آف ڈیٹیل ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے کسی پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ. اس کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے آپ اس پروجیکٹ پہ کتنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کس حد تک چاہتے ہیں کہ آپ ٹائم ایفیکٹیو اور کاسٹ ایفیکٹیو بن جائیں. پروڈکٹ کا سائز کتنا بڑا ہے یہ میٹر کرتا ہے، ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے، اور ادر فیکٹرز ایکسٹرنل یا انٹرنل ادر فیکٹرز بھی میٹر کرتے ہیں. اف دا اسٹرکچر ریفلیکٹس ایکسیسو ڈیٹیل، اگر کوئی بھی اسٹرکچر ہے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہے تو یہ اس بات کی ٹینڈنسی ہے کہ ٹو بریک دا ورک ایفرٹ ان ٹو دا ڈپارٹمنٹ اسائنمنٹس. تو جو ورک پیکیج ہے اس میں آپ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اسائنمنٹس دیں، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ اس ڈیٹیل انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کا رسپانسیبل ہو. اب جی لیول آف ڈیٹیل میں جو ٹینڈنسی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی، وہ ایک سب سے بڑا بیریئر ہے سکسیس میں یا پروجیکٹ کی کمپلیشن میں. تو اس میں ایمفیسس ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل آؤٹ کمز پر، کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آؤٹ کم دے، یعنی کہ اس کو اکارڈنگ ٹو ٹائم، اکارڈنگ ٹو کاسٹ اور اکارڈنگ ٹو ادر فیکٹر کمپلیٹ کرے. لیکن اس بات پر زور نہیں دیا جاتا کہ جو چیزوں کی ضرورت ہے، ڈیلیوریبل آؤٹ کم، جن چیزوں کی ضرورت ہے جو اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ناگزیر ہیں، ان پر زور نہیں دیا جاتا. ساتھ ہی میں جو ایکسیسو ڈیٹیل ہے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں، اگر ٹینڈنسی آف ڈیٹیلز زیادہ ہے تو زیادہ ان پروڈکٹیو پیپر ورک کرنا پڑے گا آپ کو. جہاں ٹینڈنسی آف ڈیٹیل یا لیول آف ڈیٹیل کم ہوتا ہے وہاں کم پیپر ورک ہوتا ہے اور چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہیں. زیادہ لیول آف ڈیٹیل یا ہائر لیول آف ڈیٹیل کا ایک نقصان یہ ہے کہ زیادہ کاسٹ اور زیادہ ٹائم چاہیے اس کی کمپلیشن کے لیے، جبکہ لوور لیول آف ڈیٹیل جو ہوتا ہے اس میں کم کاسٹ اور کم وقت میں ڈیٹیل یا انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے، جس سے اوور آل پروجیکٹ کا فیز یا اوور آل پروجیکٹ کی جو کاسٹ اور ٹائم ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے. اسی طرح بتایا گیا ہے کہ اف دا لیول آف دا
WBS is increased by 1, the number of cost accounts may increase geometrically. اگر لیول آف ڈیٹیل انکریز ہوتا ہے تو کاسٹ بھی انکریز ہوتی ہے، تو وہ کاسٹ اوور آل پروجیکٹ کی کاسٹ میں جمع ہو جاتی ہے، جس سے اوور آل پروجیکٹ کی کاسٹ، اور اگر ٹائم انکریز ہوتا ہے ان ڈیٹیل کو حاصل کرنے کے لیے، لیول آف ڈیٹیل تمام اس فیز میں یا اوور آل پروجیکٹ میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈیٹیل یا انفارمیشن پہنچانے کے لیے، تو اس کے لیے ٹائم ریکوائر ہوتا ہے، تو وہ بھی اوور آل پروجیکٹ کی ٹائم ڈیوریشن میں ایڈ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ آن دا ادر ہینڈ اف دا لیول آف ڈیٹیل از ناٹ ایڈیکیوٹ، یعنی کہ سیٹسفیکٹری کوانٹٹی وائز اور کوالٹی وائز، اگر لیول آف ڈیٹیل سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو این آرگنائزیشن یونٹ میں فائنڈ دا اسٹرکچر فال شارٹ آف میٹنگ اٹس نیڈس۔ تو جو بھی پروجیکٹ ہو رہا تھا یہ اس میں جو ایک خاص ورک پیکج کی اگر آپ صرف بات کر لیں یا اوور آل پروجیکٹ کی بات کریں، تو دونوں صورتوں میں سیٹسفیکٹری کوالٹی اور کوانٹٹی وائز انفارمیشن یا لیول آف ڈیٹیل موجود نہیں تھا، جس سے شارٹ فال آئے گا وہ اس کی نیڈز میں یا اس لیول کو فلفل کرنے میں، اس کمپلیشن لیول کو فلفل کرنے میں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈفرینٹ لیولز پر ڈفرینٹ لیول آف ڈیٹیل چاہیے ہوتا ہے۔ مینجمنٹ لیول پر ٹاپ مینجمنٹ کو کچھ اور ڈیٹیلز کی ضرورت ہوتی ہے یہ انفارمیشن کی، مڈل کو اور جو ورک اسٹیشن پر مینجمنٹ کام کر رہی ہے اسے اور طرح کی انفارمیشن یا کم ڈیٹیل یا زیادہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں صرف نیسیسری یا سفیشینٹ لیول ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے یا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ نیسیسری نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹاپ مینجمنٹ نارملی اکمپلشمنٹ کی بات کرتی ہے۔ ٹاپ مینجمنٹ نارملی کیا کرتی ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ میجر جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں صرف وہ پاس آؤٹ کرتی ہے مڈل مینجمنٹ کی طرف۔ مڈل مینجمنٹ ان کو فردر ڈیٹیلڈ انفارمیشن میں کنورٹ کر کے جو ورک پیکیجز یا اوریجنل کام ہو رہا ہوتا ہے جس جگہ، اس جگہ ان کو پاس آؤٹ کرتی ہے تاکہ بہتر کام یا پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے کمپلیٹ کیا جا سکے۔ یہی بات دوبارہ بتائی گئی ہے کہ مڈل مینجمنٹ سینٹر میں رہ کر کام کر رہی ہوتی ہے، ٹاپ مینجمنٹ اور فرسٹ لائن مینیجرز کے درمیان۔ اس کے بعد جو فرسٹ لائن مینجمنٹ میں ہے یا مینیجرز ہیں ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے یا ان کے پاس جو لیول آف ڈیٹیل ہوتا ہے یا ان کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ ان کے اپنے ہی ورک پیکیجز یا جو ایگزیکٹ لوکیشن یا پوزیشن پر وہ کام کرتے صرف اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ادر انفارمیشن انہیں نہیں دی جاتی۔ یہی خوبصورتی ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی کہ ایگریگیٹ انفارمیشن تو اکٹھی ہوتی ہے آف ایچ لیول آف مینجمنٹ کین ہیو دا کائنڈ آف انفارمیشن نیسیسری ٹو میک ڈیسیژن۔ اچھا، کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو لیول آف ڈیٹیل ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ آپ ایگریگیشن یا آپ کہہ لیں دو ڈپارٹمنٹس مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو سول اینڈ مکینیکل یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ، یہ دو یا تین ڈپارٹمنٹ مل کے کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے ریکوائرڈ پروجیکٹ کے ورک پیکیج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ان لوگوں کو مہیا کی جاتی ہے۔ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے۔ جو آرگنائزیشن ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرز کو یوز کر رہی ہوتی ہیں وہ اس کو مزید بھی ایکسپینڈ کر سکتی ہیں اپنی نیڈز کے اکارڈنگ۔ اگزامپل کے طور پر انہوں نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کری ہے تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اپنے ورک پیکیجز کو مزید ڈیوائڈ کر سکتا ہے الیکٹریکل میں، سول میں اور مکینیکل میں۔ اسی طرح ایک ٹی وی ایڈ کی بات کر دی ہے یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کی ہے تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے ٹی وی کو علیحدہ ورک پیکیج کنسیڈر کرے گا، ریڈیو کو علیحدہ اور نیوز پیپرز کو علیحدہ۔ فیز ایسٹیمیٹنگ، یہ اپروچ ہوتی کیا ہے؟ فیز ایسٹیمیٹنگ اپروچ ٹاپ ڈاؤن ایسٹیمیٹس مینس کہ میکرو ایسٹیمیشن کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں فیز وائز کوئی بھی ایک پروجیکٹ ہے اس کے فیز وائز اس کے ایسٹیمیشن کو آپ ڈیفائن کرتے جاتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے فیز ایسٹیمیشن کی؟ کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ ایسٹیمیشن کے تھرو نہیں کر سکتے۔
اس میں انسرٹینٹی ہوتی ہے اس کے ڈیزائن سے متعلق یا فائنل پروڈکٹ کے متعلق آپ کو نہیں پتہ ہوتا جب آپ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کا فائنل ڈیزائن کیا بنے گا، فائنل پروڈکٹ کیا سامنے آئے گی، اس لیے آپ فیز ایسٹیمیٹنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہر فیز کی علیحدہ سے ایک ڈیمانڈ ہے، ہر فیز اپنی ڈیمانڈنگ ریکوائرمنٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے، تو اس جیسے پروجیکٹس کے لیے ہم لوگ فیز ایسٹیمیٹنگ استعمال کرتے ہیں۔ لیول آف ڈیٹیل رول آف تھم کے لیے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے ایک کمپیوٹر کنٹرولڈ کنویئر بیلٹ کا پروٹوٹائپ بنانا ہے اور اس کے لیے آپ کو جو ورک ڈیز ہیں وہ 40 ورک ڈیز دیے گئے ہیں، اور آپ جو ایسٹیمیٹ کیا ہے جو اس کا بجٹ ہے وہ آپ کے پاس $3 لاکھ ہے، تو آپ اس کو 7 یا 8 مزید ورک پیکیجز میں ڈیوائڈ کر لیں تاکہ کنٹرول جو ہے وہ اچھا ہو سکے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ لائک ایز ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ہم یہی 40 دنوں کا جو پروجیکٹ تھا اسے مزید 5 فیزز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو ہر ایک فیز کے لیے ہمارے پاس 8 دن ہے۔ اگر فرسٹ جو فیز ہے 8 دن کا وہ اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو سیکنڈ فیز کے لیے اگر وہ 8 کی بجائے 10 دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو تھرڈ فیز میں ہم تھرڈ فیز کو ذرا زیادہ جلدی کمپلیٹ کر کے جو پچھلا ایکسٹرا ٹائم ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس 40 دن کو آپ ایک ہی ورک پیکیج کے طور پر کر رہے ہیں تو آپ کو 40 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ لیٹ ہیں اور یہ پروجیکٹ اپنے ٹائم سے ڈیلے ہو رہا ہے، تو اس ایرر کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے ورک پیکیجز میں، اسمالر ورک پیکیجز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ ٹائملی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں اور وقت جو اس کی فائنل ڈیٹ تھی تب آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کتنے دن ڈیلے ہیں، ساتھ کے ساتھ فیز بائی فیز آپ کو پتہ چلتا جائے کہ آپ کتنے دن ڈیلے ہیں تاکہ اس ڈیلے ٹائم کو جو نیکسٹ آنے والے فیزز ہیں اس میں کور اپ کیا جا سکے۔ السلام علیکم کلاس، یقین ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 3rd آن لائن لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سبجیکٹ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ، میں سید حیدر منظور، آپ لوگوں کا کورس انسٹرکٹر۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بک جو آپ کے پاس اویلیبل ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی، اس بک سے اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں انہیں اسٹڈی کیجیے، اور کوئی بھی کوسچن ہو تو آئی ایم اویلیبل فار یو۔ تھینک یو۔